اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب، اور آج ہم بات کریں گے بچوں کے امراض اور ہومیوپیتھی۔ بچوں میں عام طور پر جو ہے وہ پیدائش سے لے کر اور 18 سال تک جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم بچوں کے مسائل یا بچوں کے امراض کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کے کیا کیا امراض ہیں اور اس میں ہومیوپیتھی ان کے علاج میں کس طریقے سے معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس اہم موضوع پر بات کریں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ مل سکے۔ آپ ہم بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس کا آپ کو بر وقت جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ملے اور آپ جو ہے ہماری ویڈیوز کو بر وقت دیکھ کر اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا کبھی نہ بھولیں، کیونکہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرنی چاہیے نا۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں بچوں کے امراض اور ہومیوپیتھی پہ۔ بچوں کے امراض میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض بچوں کا یہ اوپر سے جو حصہ ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، تو ایسے بچے جو ہیں ان کے لیے ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسنز ہیں۔ اس میں کلکیریا فاس ہے، برائٹا کارب ہے اور کلکیریا کارب ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری میڈیسن ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہو جس کا یہ حصہ جو ہے بالکل نرم ہو، بالکل باریک جو ہے وہ جھلی کی طرح بنا ہوا ہو، تو اس کو بجائے اس کے کہ پریشان ہو جائیں آپ فوراً جو ہے ہومیوپیتھک معالج سے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ بھی موجود ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، اس کی ہم میڈیسن دیں تو اللہ کے فضل سے بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی آنکھیں بہت پیلی ہوتی ہیں، اس کی موومنٹ بہت سست ہوتی ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو جونڈس ہے۔ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی جان لیوا اللہ نہ کرے خدا نخواستہ مرض نہیں ہے۔ آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیسن آرام سے دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسے بچے جو ہیں ان کو اگر صبح کی یا شام کی جو ٹھنڈی دھوپ ہے وہ لگوائی جائے، شعائیں دی جائیں جو ہے، تو اس سے بھی یہ یرقان جو ہے جونڈس جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ساتھ اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن دے دیں، مثلا چیلیڈونیم ہے، کارڈوس ہے، اور اس کے علاوہ براٹینم ہے، تو اس سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بچے کا جو لیور ہے، جو جگر ہے، وہ کچھ دیر کے بعد پورا ڈیولپ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ حمل کے آخری دنوں میں تو ڈیولپ ہوتا ہی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہے کہ ڈیلیوری کے کچھ ہفتوں کے بعد جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اس کی گروتھ جو ہے وہ اپنے پورے سائز میں اس کے بعد آتا ہے۔ تو اس دوران میں ظاہر ہے کہ لیور اپنا فنکشن پورا نہیں کرتا ہے، جب نہیں کرتا ہے تو بلڈ کے اندر بلروبن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جونڈس ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسن ہیں جو دینے سے بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو روتے نہیں ہیں۔ دیکھیں جب بچہ روتا ہے تو ماں بےتاب ہو جاتی ہے، لیکن اب یہ بھی ایک مرض ہے کہ بچہ رویا نہیں ہے۔ اب روتا نہیں ہے جو بچہ پیدا ہوتے ہی کچھ دیر کے بعد روتا ہے، تو اس میں کئی کمپلیکیشن زندگی میں بعد میں آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ملیں، وہ آپ کو بر وقت گائیڈ کرے گا کہ اس بچے کو اب آپ نے کون سی میڈیسن دینی ہے، جس کے بعد اس کی باقی لائف کے اندر اس کے اثرات مرتب نہ ہوں۔ بعض بچے جو ہے ان کا سر پیچھے سے بڑا ہوتا ہے، آگے سے چھوٹا ہوتا ہے، سر میں پانی ہوتا ہے اور سر بڑا ہو جاتا ہے، اور ایسے بچوں کو عام طور پر سر کے سامنے جو ہے وہ چپچپا سا پسینہ بھی آتا ہے، بچے ٹکر مارتے ہیں، بچے جو ہے وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، بلا وجہ ضد کرتے ہیں، سوتے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ جو سارے مسائل ہیں یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب بچے کا سر پیچھے سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہومیوپیتھی کی علامات کے مطابق بہت ساری ادویات ہیں۔ ہم اگر ان ساری ادویات کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں تو شاید یہ ہے کہ ہم اس کو کور اپ نہ کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ
ओबराटिनम से लेकर कलकेरिया कार्ब से लेकर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन, एक लंबी लिस्ट है जिसके ज़रिए से हम इसको कवर कर सकते हैं। बाकी रही बात कि बच्चे का गर्दन पतली है, बहुत पतली होती है गर्दन, और पेट आगे को बहुत बड़ा हुआ होता है। ये बच्चे ओबराटिनम के बच्चे हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसको कह लें कि इस मेडिसिन से ये ठीक हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों के बारे में ज़रूर परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये इन बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, कद नहीं बढ़ता है, और फिर यह है कि कुनज़ेन भी होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी गर्दन पतली हो और पेट मोटा हो या पेट आगे को निकला हुआ हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो पैदा होते हैं तो उनकी आगे से नाफ बाहर को निकल आती है, बड़ी सी नाफ आगे, जैसे हर्निया होता है इस तरह की वो नाफ आगे को बड़ी होती है। ऐसे बच्चों को अगर हम टाइम पर जो है वो मेडिसिन होम्योपैथी की दे दें तो वो अपनी जगह पे ठीक चली जाती है। कुछ ऐसे अमराज होते हैं बचपन में कि जो बाद में वालिदैन भी और बच्चा भी सारी उम्र पछताता है कि काश मेरा जो है ना वो शुरू में इलाज करवा दिया जाता या शुरू में देख लिया जाता, तो मुझे आज अपनी इस जिंदगी में ये महरूमी ना होती, और दूसरा ये है कि मुझे किसी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता। वो ये है कि बाज मेल बेबी जो होते हैं उनके अंदर ये होता है कि जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम के अंदर जो है वो दाखिल नहीं होते, नीचे नहीं उतरते हैं, वो बल्कि ऊपर रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो टेस्टिस के नीचे ना उतरने की वजह से एजोस्पर्मिया हो जाता है, यानी स्पर्म जो है वो 0% रहते हैं बाद में बलोगत के वक्त, और 100% ये होता है कि उसके औलाद पैदा नहीं हो सकती। तो ये जो मर्ज है इसके लिए ये है कि वालदा को, ख़ास तौर पर वालिद को बिलमूम जो है वो अच्छे तरीके से बच्चे की पूरी जो है ना बॉडी को चेक करना चाहिए हर 3 माह के बाद। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसके 3 माह बाद जो है वो आप उसको डॉक्टर के पास लेकर आएं, और 3 साल तक ये कोशिश करें कि हर 3 माह के बाद बच्चे को डॉक्टर से पूरा जो है उसका मुआयना करवाएं कि किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़, जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो अंडर ग्रोथ तो नहीं है, जो नशोनुमा नहीं पा रहा है, या किसी वजह से कोई उसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं, तो उसको बर वक्त जो है उसका हल किया जा सके। ये टेस्टिस जब नीचे नहीं उतरते हैं तो होम्योपैथी की एक आम सी मेडिसिन से, बाज़ दफ़ा लाइकोपोडियम से, बाज़ दफ़ा नक्सोमिका से वो नीचे उतराते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। और यह है कि बाद में जब बलूगत में आता है तो वो इस काबिल होता है कि वो साबे औलाद हो सके। तो ये अगर ये छोटा सा काम ना किया जाए तो उसके बाद सारी ज़िंदगी, बेशक हम कितने किसी भी तरीका है इलाज के ज़रिए से, होम्योपैथी से, तिब से, एलोपैथी से कोई भी इलाज करवाएं, तो वो बच्चा इस काबिल नहीं हो सकता। फर्ज किया कि अगर ऑपरेट करके उसके टेस्टिस को बाहर निकाल भी दिया जाए तो जो उसके डेवलपमेंट की उम्र थी, उनके साइज के बढ़ने की उम्र थी, वो उम्र तो जो है वो गुजर गई। अब उनका साइज का बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वो चीज़ है कि जो बाज़ दफ़ा जो है वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। इसके अलावा बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यूरिन पर कंट्रोल नहीं होता है, कि वो बार बार जो है वो पेशाब जो है उसको आता जाता है, और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो पेशाब करते रहते हैं। और बाज़ बच्चे जो है वो ज़रा सोए नहीं तो पेशाब कर दिया। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं उनके यूरिनरी ब्लैडर के जो है बाज़ दफ़ा मसल जो हैं वो वीक होते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए काली फास है, एसिड फास है, और बहुत सारी अद्वियात हैं। ये मैं सिर्फ एक होम्योपैथिक तलबा को टच देने के लिए कुछ थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं होम्योपैथी में जिनको हम लीडिंग मेडिसिन कहते हैं, या जो बहुत आम जो मेडिसिन इस मर्ज में इस्तेमाल होती हैं वो हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक लंबी लिस्ट होती है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर हम कोई भी उनमें से मेडिसिन सेलेक्ट करें तो अल्लाह के फजल से उससे बच्चा ठीक हो सकता है। इस तरीके से बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पॉटी पे कंट्रोल नहीं होता है, वो जो पखाना करते हैं तो बाज़ दफ़ा यह है कि हर वक्त ही उनका पैम्पर जो है वो पखाने से गंदा रहता है, और ज़रा सी कोई चीज़ खा लें, दूध भी पी लें तो वो पखाना खारिज हो जाता है। इसके लिए
بعض دفعہ ایلو میڈیسن جو ہے وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے، پوٹوفائلم ہے وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے، اور بہت ساری میڈیسن ہے اس کے حوالے سے جو دی جا سکتی ہیں۔ اور بعض بچے جو ہے وہ دودھ پھینک دیتے ہیں۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے کہ جس میں پیدا ہوتے ہی بچہ جو ہے جو ہی دودھ پیتا ہے تو بعض دفعہ پھٹکیوں کی طرح دودھ پھینک دیتا ہے، بعض دفعہ جتنا دودھ پیا ہے وہ سارے کا سارا باہر نکال دیتا ہے، بعض دفعہ کچھ دیر کے بعد دودھ نکالتا ہے۔ تو یہ وہ جو امراض ہیں ان کے لیے بھی ہومیوپیتھی کی جیسے ہے سوزا ہے، ایپیکاک ہے، چائنا ہے، بہت ساری میڈیسن ہیں اس طرح کی جو اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک لمبی لسٹ ہے بچوں کے امراض اور ہومیوپیتھی کے حوالے سے۔ الحمدللہ ہومیوپیتھی کے اندر بچوں کے امراض کے لیے بہت اچھی ادویات ہیں۔ آپ کے بچے کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہومیوپیتھی اس میں آپ کو بہترین رہنمائی دے سکتی ہے۔ ناظرین دیکھیں، بچے جو ہیں وہ بیٹا ہے تو وہ نعمت ہے، اور بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے، اور اگر ہم نعمت ہے تو اس کا شکر ادا نہ کریں، اور اگر رحمت ہے تو اس پہ اللہ کے کرم پر خوش نہ ہوں تو یہ ایک ناشکری ہے۔ اور اگر ہم اس اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، اور صحت کے خیال کے لیے جو ہے وہ ہمیں ہومیوپیتھی کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس میڈیسن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اور الحمدللہ اس سے مکمل شفا یابی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آپ کو آئندہ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ وہ کون سی میڈیسن ہیں جو کسی بچوں کے خاص مرض کے لیے کام آتی ہیں، اور اس کی کون سی پوٹینسی دی جائے تو بچے جو ہے وہ جلدی کیور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔